پاکستان میں ہر چیز ایک تھیٹر ہے، ہر چیز ایک معمہ ہے۔ ایک معمہ تو آج حل ہو گیا۔ عمران خان کی آنکھ کا معائنہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ 72 گھنٹوں سے یہ خبر لوگوں کے سر کے اوپر ہتھوڑے کی طرح ماری جا رہی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بحث ہو رہی ہے، اسپیکولیشن ہو رہی ہے۔ عمران خان کی بہنوں سے جب کسی نے پوچھا تو انہوں نے یہ جواب دیا۔ عمران خان کی آنکھ کے حوالے سے ایک خبر سامنے آئی ہے کہ ان کی آنکھ میں دیکھیں، انفیکشن ہو چکا ہے، میری اور بات سنیں، آپریشن کی ضرورت میری ہے۔ بات سنیں، یہ کہاں سے آئی ہے؟ پہلے آپ مجھے بتائیں یہ خبر آئی کہاں سے ہے؟ اسد اللہ خان نے دی۔ مجھے نہیں پتا کون ہے، لیکن مجھے پتا آئی کدھر سے ہے۔ ہمیں تو ایک انسان نہیں ملتا۔ ہم جیل اگر انتظامیہ کو فون کر کے کچھ پوچھے، کوئی بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اس وقت جو جیل میں ہمیں تو کوئی انفارمیشن نہیں مل رہی، تو یہ کس نے لیک کی ہے، کس ادارے نے لیک کیا؟ آپ مان سکتے ہیں کہ بغیر ایجنسی کے کس کوئی لیک بھی کر سکتا ہے؟ کوئی ڈاکٹر کی ضرورت ہے؟ ابھی تک تو کسی نے نہیں آج تک ہمیں کچھ بتایا۔ پتا ہے کس نے خبر باہر نکالی؟ ابھی تک تو کسی کو نہیں پتا، نہ پیمز والوں کو پتا کہ ہے، اور جو بھی یہ کر رہے ہیں اور جو یہ پھیلا رہے ہیں، اور اگر ہمیں نہیں ملوا رہے تو دیکھنا اس کے اوپر بڑی سخت مطلب اگر یہ سمجھتے کہ ہم آرام سے بیٹھے رہیں گے، ہم نہیں بیٹھیں گے۔ یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں، ان کا دل کرتا ہے، اور عمران خان بالکل صحت مند ہے، ان کی آنکھ میں کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ یہ جان کے یہ پھیلاتے ہیں، اگر کچھ ہوا تو یہ ذمہ دار ہوں گے۔ پارٹی لیڈران نے کہا جی کہ ایسا معاملہ ہے نہیں، لیکن اگر ہوتا تو ہمیں پتہ ہوتا۔ اس کے بعد انہی پارٹی لیڈران کی طرف سے ایک باقاعدہ بیان جاری کیا گیا جو آج کے اخبارات کے اندر چھپا ہوا ہے، جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہمیں بڑی تشویش ہے کہ عمران خان کو طبی معائنے کے لیے لے جایا گیا اور ہمیں بتایا نہیں گیا۔ پہلے کہتے رہے کہ ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے، پھر کہتے رہے ہیں کہ جی ان کو لے جایا گیا۔ اس دوران حکومت وقت اور جیل کی انتظامیہ، تمام ریاست کے ادارے جو عمران خان کے بارے میں ہر قسم کی انسٹرکشنز وقتاً فوقتاً جاری کرتے رہتے ہیں، مکمل انہوں نے خاموشی طاری کی۔ صحافیوں نے اس کے اوپر اسپیکولیٹ کیا، کسی نے فریگمنٹ میں خبر دے دی، کسی نے وی لاگ اس کے اوپر کر دیا، لیکن ریاست حکومت کے نمائندان کی طرف سے کوئی خبر کا جاری نہیں کی۔ آج عطا تارڑ صاحب نے بات کی ہے اور انہوں نے بتایا جی کہ ایسا ہوا ہے، عمران خان کو ہفتے کی رات کو لے کے جایا گیا ہے پیمز میں۔ اب تو پیمز کوئی بہت زبردست ہاسپٹل نہیں ہے، اگر آپ پیمز کے حالات دیکھیں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، لیکن وہ ظاہر عام لوگوں کے لیے، جو خاص لوگ ہیں ان کے لیے ابھی بھی ہاسپٹل کی سروسز موجود ہیں۔ ان کا جی وہاں پر ان کو لے کے گئے، 20 منٹ کا ان کے بیان کے مطابق ان کا طبی معائنہ ہوا اور ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے۔ اس میں جو 2-3 آپریٹو چیزیں ہیں میں اس کے اوپر آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا۔ انہوں نے کہا جی کہ طبی ماہرین کی سفارش پر ان کو لے جایا گیا، جس سے مراد یہ ہے کہ اس معائنے سے پہلے کوئی اور معائنہ ہوا ہوگا، اور اگر عمران خان کی آنکھوں کے معاملے کو جیل کے اندر ہی نپٹایا جا سکتا تو اس کو وہاں پر نپٹا دیتے۔ چونکہ معاملہ سنجیدہ تھا تو ان کی سفارش کے اوپر انہوں نے کہا ہوگا جی کہ یہ ہمارے بس سے باہر ہے، ہم اس کو یہاں پر حفاظت طریقے سے نہیں چیز کر سکتے یا کلیئر کر سکتے۔ آپ نے اگر اس کا ڈیٹیل معائنہ کروانا ہے تو اس کو پھر ہاسپٹل لے کے جائیں جہاں پر تمام سروسز موجود ہیں۔ تو ایک جو لیئر ہے کیوریٹیو لیئر، اس نے کہا جی کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، آپ اس کو نیکسٹ لیئر کے اوپر لے کے جائیں، تو وہاں پر لے کے گئے۔ عطا تارڑ صاحب نے یہ بھی کہا جی کہ یہ ہر کسی کو سہولت مہیا ہے اور جیل کے مینول کے تحت یہ کام کروایا جاتا ہے اور ان کو واپس جیل لے جایا گیا۔ آئیے سنتے ہیں کہ عطا تارڑ نے کیا بیان دیا۔ دیکھیں، جو آنکھوں کے طبی ماہرین ہیں انہوں نے ان کا معائنہ کیا اڈیالہ جیل کے اندر، جس کے بعد انہوں نے یہ ریکمینڈ کیا کہ ایک معمولی طبی کارروائی کے لیے ان کو پیمز لے جانا ضروری ہے۔ گزشتہ ہفتے کی رات انہی جو آنکھوں کے ڈاکٹرز ہیں، ماہرین ہیں، ان کی سفارش پہ ان کو پیمز لے جایا گیا اور پیمز میں ان کا آنکھوں کا مزید معائنہ ہوا، جس کے بعد تحریری طور پہ ان کی رضامندی کے بعد 20 منٹ کی طبی کارروائی ہوئی اور ان کو پھر واپس جو ہے وہ اڈیالہ جیل لے جایا گیا ضروری ہدایات کے ساتھ۔ دوران طبی کارروائی ان کی بالکل وائٹلز ہر چیز بڑی سٹیبل تھی، ہی از ایبسلیوٹلی ہیلدی، اور تمام جو قیدی ہوتے ہیں ان کو جب کوئی ایسا مسئلہ ہو تو یہ ڈاکٹرز تک رسائی اور یہ اویلیبل ہوتا ہے، تو یہ بالکل رولز کے مطابق ہے اور وہ بالکل صحت مند ہے۔ اب اس کی 3-4 امپلیکیشنز ہیں۔ نمبر 1، عمران خان تک جو پہنچ کا معاملہ ہے اب وہ صرف پہنچ اور عمران خان کے پیغامات کے حوالے سے عام نہیں ہو گیا، اب ان کے صحت کے حوالے سے باقاعدہ آپ ایک پوری کیمپین نئے انداز سے دیکھیں گے۔ اس سے پہلے ان کے بیٹوں نے اور ان کی پارٹی کے ممبران نے جب ان کی صحت بالکل ٹھیک بھی تھی یہ کہہ کر سارے ملک کو مسلسل چونکانے والی حالت میں رکھا کہ جی ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ان کے بیٹوں نے تو باقاعدہ 1-2 نہیں 3-4-5 انٹرویوز میں اس خدشے کا اظہار کیا کہ ان کے ساتھ کچھ کیا جا سکتا ہے۔
ساتھ ایسے بھی لوگ ہیں جو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کی صحت جو ہے وہ آلموسٹ انڈسٹرکٹیبل ہے. بتایا جاتا ہے کہ ان کے ہاتھ کے اندر جو صحت اور بیماری کی لکیر ہے وہ ہے ہی نہیں. یہ میں ایک سن رہا تھا کوئی اور یہ جان مقبول صاحب فرما رہے تھے کسی خاتون کے ساتھ بیٹھ کے کہ ان کے ہاتھ میں وہ لکیر ہی نہیں, جس سے مراد یہ کہ عام بیماری شماری تو ان تک آ نہیں سکتی ہے. اور اگر آپ کسی بھی وجہ سے اس بیان کو سنجیدگی سے لے لیں, ان کلیمز کی امپلیکیشنز کے اوپر جائیں گے تو آپ کا دماغ گھومنے لگ جائے گا. لیکن اس بات سے قطع نظر ایک طرف سے بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ مکمل طور پر صحت مند ہے, دوسری طرف سے بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ اگر کچھ ان کو ہوا تو سازش کے تحت ہوگا. بیچ میں اب یہ رپورٹ آتی ہے کہ ان کی آنکھوں کا ایسا مسئلہ ہے جو جیل کے اندر فرسٹ لیئر جو ہے طبی ماہرین کی اس کو اٹینڈ نہیں کر پائے تو سیکنڈ لیئر کے پاس جانا پڑا. اب جو ڈان کے اندر خبر چھپی ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے, اور یہ دوسری امپلیکیشن ہے کہ اگر یہ معاملہ صحیح طریقے سے ٹریٹ نہیں ہوا تو ان کی بینائی بھی جا سکتی ہے, جو ایک بہت بڑا اور سینسٹیو ایشو ہے, جس سے مراد یہ ہے کہ اب ان کا اگر آپریشن ہونا ہے تو ان کو جیل سے باہر لانا ہوگا. جب ان کا آپریشن ہونا ہے تو پھر ظاہر ہے ان کی فیملی کو ان کے پاس موجود ہونا ہوگا, بڑے فیصلے کرنے ہوں گے. اس کے اوپر آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے ایک بین الاقوامی, علاقائی اور مقامی اور اڈیالہ جیل کے ارد گرد شدید قسم کی کیمپین چلتی ہوئی نظر آئے گی. اور چوتھی بات, اگر آپ تیسری اور چوتھی کو اکٹھا جوڑ لیں, وہ یہ ہے کہ یہ جو اسٹریٹجی ہے کہ عمران خان کو ہم نے جیل کے اندر ہی رکھنا ہے اور اسی طریقے سے اس کے ساتھ معاملات کو ہم نے ڈیل کرنا ہے اور سیاسی طور پر کسی قسم کی کوئی سپیس کریٹ نہیں کرنی. یہ تیسرا معاملہ. اور چوتھا پی ٹی آئی کا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ ہم نے بھی عمران خان کو جیل میں رکھ کر احتجاج ڈیولپ کرنا ہے. یہ دونوں انوائبل ہیں. تیسری امپلیکیشن اور چوتھی امپلیکیشن جو ہے عمران خان کی صحت کے حوالے سے, یہ دونوں انوائبل ہیں کہ آپ عمران خان کو کتنا عرصہ جیل کے اندر رکھیں گے. بندہ بشر ہے, عمر اس کی زیادہ ہے, جیل کے حالات جیسے بھی آپ نے اچھے رکھے ہوں وہ ہیں جیل کے حالات. اگر یہاں پر خدا نہ خواستہ کچھ اور بڑی بات بن جاتی ہے تو آپ اس کو کیسے ٹیکل کریں گے, یہ اس کی ایک امپلیکیشن ہے. اور اگر وہ لوگ جو عمران خان کے نام کے اوپر باہر سیاست کر رہے ہیں عمران خان کے لیے سپیس نہیں بنائیں گے تو عمران خان کی جان کو کیا وہ خطرہ نہیں پیدا کر رہے؟ تو ریاست کو بھی 2 قدم پیچھے ہٹنا ہوگا عمران خان کو جیل میں مسلسل رکھنے کی اسٹریٹجی کے حوالے سے. پاکستان تحریک انصاف کو بھی عمران خان کو جیل میں رکھ کے جو انہوں نے ایک سیاسی تھیٹر لگایا ہوا ہے اس کو ڈیفیوز کرنا ہوگا, تھیٹر کو سپیس کریٹ کرنی ہوگی. یہ معاملہ صرف آنکھوں اور بینائی کا نہیں ہے, اس کے ساتھ بہت سارے قومی ایشوز جڑے ہوئے ہیں. ابھی تو اس کا آغاز ہوا ہے, آپ دیکھیے آنے والے دنوں میں اگر ان کی صحت کے حوالے سے معاملات صحیح طریقے سے ٹیکل نہیں ہوتے تو یہ معاملہ کتنا بڑا چیلنج بن جائے گا.